آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار کو قیامت کے دن کی ہولناکی کا خوف دلایا۔ اب اسی ڈر میں سنانے میں اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے عذاب سے ڈرایا، اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آخرت میں کفار کا حال یہ ہوگا تو جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، جو اس قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے، اس کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سزا دوں گا، اور آپ اس کے معاملے میں اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ قریب ہے کہ ہم کفار کو آہستہ آہستہ اپنے عذاب کی طرف وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود انہیں صحت اور رزق سب کچھ ملتا رہے گا، اور وہ اللہ کے رزق کو گناہوں میں زیادتی کا ذریعہ بنا لیں گے، اور ہم انہیں توبہ اور استغفار کرنا بھلا دیں گے، اور رفتہ رفتہ یوں ان کے قریب عذاب ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ بسا اوقات انسان غلطی کرتا ہے تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تکلیف میں مبتلا کرنا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تکلیف میں مبتلا کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے آنکھیں بندے کی کھل جائیں اور وہ توبہ کر لے، لیکن بعض بدکاروں کے ساتھ عجیب طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اس کی مشیت ہے کہ وہ جتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول مکرم کی جتنی زیادہ گستاخیاں وہ کرتے ہیں اور بے ادبیاں ان سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ کمبخت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی عزت بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ کمبخت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بالکل ٹھیک عمل ہے، اور اگر غلط ہوتا تو ہماری پکڑ ہو جاتی۔ یہاں پر یہی بات اس آیت کریمہ میں بتائی گئی کہ یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کو موت کا جام پلا دیتا ہے، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو عذاب الہی میں گرفتار پاتے ہیں۔ فرمایا مجرموں اور ناپکاروں کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کو قرآن کریم نے استدراج کہا، سنستدرجہم۔ یہ جو لفظ قرآن میں ابھی آپ نے سماعت کیا کہ سنستدرجہم، ہم انہیں بتدریج، یعنی ان کی گناہوں کی، ان کی نافرمانیوں کی، ان کی بے ادبیوں کی، فرمایا سزا ہم انہیں یہ دیتے ہیں کہ انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ استدراج کسے کہتے ہیں، اور یہ اس کو آسان کروں تو اسے خفیہ تدبیر، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے بندے کے معاملے میں۔ آئیے اس کی تشریح ہم جو ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ نسبق علیہم النعم وننسیہم الشکر۔ حضرت سفیان ثوری اس آیت کریمہ کے تحت کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے استدراج کے بارے میں گویا کہ یہ پیغام دے دیا کہ ہم اس پر پے در پہ نعمتیں کرتے ہیں اور شکر کرنا اسے فراموش کروا دیتے ہیں، یعنی وہ شکر کرنا اسے بھلا دیا جاتا ہے، وہ شکر نہیں کرتا۔ اسی طرح ابو ورد جو کہتے ہیں، فرمایا کہ جب وہ کوئی نئی خطا کرتا ہے اس کو ہم نئی نعمت دے دیتے ہیں،
یعنی جتنی وہ غلطیاں کرتا ہے اسے نئی نعمت ملتی ہے، اور فرمایا لیکن اس کی سزا اسے یہ ملتی ہے کہ استغفار کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے، یعنی توبہ نہیں کر سکتا ایسا بندہ۔ یہ ہے استدراج۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک بدکار نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا، سنیے۔ اس نے کہا یا رب کم اعصیکا وانت لا تعاقبنی، یا اللہ میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں اور تو مجھے سزا ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی اور فرمایا اس بے وقوف، اس احمق سے کہو کہ میں نے تجھے کئی سزائیں دی ہیں لیکن تجھے اس کا شعور بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، کیا سزا ملی؟ فرمایا اس بے وقوف کو بتائیے کہ ان جمود عینک و قساوت قلبک استدراج منی عقوبۃ لو عقلت۔ فرمایا اگر تجھے عقل ہوتی تو تیری آنکھوں کا آنسوؤں سے محروم ہو جانا اور تیرے دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے، اور یہ میری طرف سے استدراج ہے۔ یعنی دل کالے ہو جائیں، دل سخت ہو جائیں اور آنکھیں آنسو نہ نکلیں آنکھوں سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے وقت انسان روئے نہ اور اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو سے اسے محروم کر دیا جائے، کیونکہ جب انسان گناہوں کے بعد جب روتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ اللہ کو بہت بڑا پسند ہے۔ تو یہاں یہی بات اس آیت کریمہ میں بتائی گئی۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن حکیم میں اور بھی قرآن حکیم میں پیچھے آپ سماعت کر چکے تھے کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم سب کو غور کرنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو بھی، کہ ہم جتنی نافرمانیاں کریں اس کے باوجود بھی اگر دنیا کی نعمتیں ملی یا اس میں اضافہ ہو تو یہ اللہ کے فضل کے بجائے کہیں اس کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بندے کو سوچنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، ہمارے لیے بھی قرآن نصیحت سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی۔ یہ رب بتا رہا ہے قرآن میں کہ جو نصیحتوں کو، جو قرآن کے پیغام کو، جو رسول اللہ کے پیغام کو وہ بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے، اتنا ہمارے پاس اللہ فرماتا ہے جو انہیں دی گئی تو اس پر وہ خوش ہو گئے، تو فرمایا پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہیں۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ بندے کے گناہوں پر قائم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اس کی پسند کی دنیاوی نعمتیں دے رہا ہو، عطا کر رہا ہو، تو جان لو کہ یہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج یعنی خفیہ تدبیر ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اللہ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے اللہ ہمیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ اور استغفار کرنے میں ہم دیر نہ کریں، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے باوجود یہ لوگ گنگناتے پھر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے خوش ہیں، نہ یہ بات کہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہیں اور ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ در حقیقت اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر گناہ کر لو، کہ جب ہم پکڑیں گے تو پھر ان کی کیا مجال، کہ فرمایا کہ وہ بھاگ سکیں، اور اس وقت پکڑ کر فرمایا کہ ایسے شکنجے میں کس دیے جائیں گے کہ پھر وہ
بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر اور بھی علماء نے کی، وہ بھی میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس آیت کی دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ فرمایا کہ میں ان کفار کو ان کی موت آنے تک ڈھیل دوں گا، اس لیے انہیں جلد سزا نہیں دوں گا، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تیسری تفسیر علماء نے اس آیت کریمہ کی یہ کی کہ فرمایا کہ میں ان کفار کو لمبی عمر عطا کر کے ان کی موت میں تاخیر کر کے انہیں ڈھیل دوں گا تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی عمر کا لمبی ہونا ان کے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہوتی ہے، انسان اس میں غور کر لے کہ میرے بارے میں کہیں خفیہ تدبیر اللہ کی یہ تو نہیں، یعنی اس وقت اللہ سے ہر وقت انسان کو، ہر مسلمان کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں اور گناہوں پر اللہ کی گرفت، اپنے نیک اعمال ضائع ہو جانے اور برا خاتمہ پر ہر وقت ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے متعلق قرآن میں ایک مقام پر اس طرح بھی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو میری خفیہ تدبیر کس کس انداز سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 97 اور 99 میں کس طرح کھول کر ہمیں بتاتا ہے۔ فرمایا افامین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں۔ یعنی دیکھیے کہ بتا دیا کہ رات کو بھی آ سکتا ہے، بے خوف ہو کے نہ سونا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اوامین اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوں۔ تیسری آیت میں فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہے؟ تو سنو فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ جنہوں نے تباہ ہونا ہے وہی بے خوف ہو سکتا ہے، اور جسے اپنی تباہی کی فکر ہے کہ میں تباہ نہ ہو جاؤں، اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے نیک اعمال کی فکر ہے، اپنے خاتمے کی فکر ہے، اللہ کی گرفت کی ہر وقت فکر ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوگا۔ حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے حیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے اس قدر خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور بندے کو اللہ سے اتنی امید بھی نہیں لگانی چاہیے کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہی بے خوف ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر بے باک ہو جائے۔ یعنی دونوں کے بیلنس میں بیچ میں رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے عظیم حضرات اللہ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ میں ایک ہی عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت فاروق اعظم اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے واہ واہ اے عمر بن خطاب، تو مسلمانوں کا امیر بن چکا ہے، خدا کی قسم اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے جب بارگاہ رسالت سے جنہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہو، جو قطعی طور پر جنتی ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے معاملے میں ان کے ڈرنے کا یہ حال ہے، تو پھر میرے اور آپ جیسے لوگوں کو تو خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرنا چاہیے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو یہ واعظ کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو اس طرح پایا کہ ان کے اچھے اعمال
پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکے میں نہیں ہیں، اور تم لوگوں کے پاس کوئی عمل نہیں اور تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ اللہ کی قسم ہماری باتیں زاہدوں جیسی ہیں اور ہمارے اعمال متکبرین اور منافقین کے اعمال جیسے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی کہ وہ جن کے اعمال پہاڑوں کی مانند ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا خوف رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہماری باتیں زاہدوں جیسی ہیں لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ متکبرین اور منافقین جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ یا اللہ جو باتیں سنی سنائی اس پر ہمیں اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی حضور کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما، موت کے وقت کلمہ شریف ہماری زبان سے جاری ہو جائے۔ یا رب العالمین عذاب قبر سے ہمیں بچانا، عذاب جہنم سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو مولا کریم موت کی سختیوں سے بچانا۔ میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کا سچا مولا کریم صحیح معنوں میں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا۔ ہم تجھ سے تیرے فضل کو، تیری رحمت کو، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر عالم اسلام پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔